ایک سوال کا جواب دینا، آگے نہیں بولنا. کیا عمران خان کے بچے یہودی ہیں کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے شیطان کے بعد کس کو برا کہا ہے؟ عمران خان تو ابلیس ہے نا. یہ اٹلی ہے، یہ یروشلم ہے، یونس یہ ہے. سینیٹر تمہیں موقع ملا ہے اللہ نے خالد بن ولید بننے کا. میں بہت معذرت خواہ ہوں کہ ان کے خلاف ہم نے بالکل نہیں، کوئی معذرت نہیں، میں نے ان کا کوئی معذرت نہیں. جو الو کا پٹھا زیادہ میرے نبی کے مقابلے میں ایک زانی بدکار حرامی بیٹی والے کے باپ کو صادق اور امین کہے گا، اس کو میں ہمیشہ حرامی کہوں گا. یہاں بیت رضوان نہیں ہوگی. جو درے ہیں نا اس قوم کے، جو مغربی پاکستان کے درے، جو گوروں کے مراسی، جتنے یہ پٹھان اور جتنے گورے کے فوجی تھے، آپ کو وہ سارے اور یہ سارے حرامی جماعت اسلامی والے جو مادر چود ایک زانی اور حرامی بیٹی کے باپ کو جو ہے نا صادق اور امین مان کر ریاست مدینہ کا سربراہ مانتے ہیں نا، آپ جو ہے نا اب غزہ میں جا کے اپنی ادھر اس کو وہ صفائی کریں گے. احمد صاحب ابھی تو پروگرام شروع نہیں ہوا، آپ نے ہاتھ صاف کر لی اپنے. تو میں تیرے واسطے کتنے ناپ آپ پروگرام اب میں پروگرام شروع کرنے لگا ہوں، لیکن یہ انکٹ جاتا آپ کی اجازت کے ساتھ. نہیں جی، آج ہی ویری وارم ویلکم. ہمارے ساتھ دوبارہ 83 سالہ نوجوان ایڈمرل جاوید اقبال صاحب موجود ہیں. انٹروڈکشن انہوں نے دے دیا تھا کسی اچھا وہ کہتے ہیں مینو انٹروڈکشن کی لوڈ ہے، یہ تو آپ کو انٹروڈکشن کی اب ضرورت نہیں ہے. لیکن ایڈمرل صاحب، دو دل دہلا دینے والی باتیں. میرے سے بھی کوتاہیاں ہوں گی، ساری عمر ہم نے نا ہر بندے کو اپنے ساتھ اسکیم کرتے ہوئے دیکھا، تو میں مشتاق صاحب کو بھی اسکیمر سمجھ بیٹھا معذرت کے ساتھ، جس پہ تحریک انصاف کے لوگ بہت زیادہ غصے ہیں کیونکہ انہوں نے نیا والد اڈاپٹ کیا ہے. ابھی جس ٹائم پہ وہ پی ٹی آئی میں کو گالیاں دیتا تھا مشتاق صاحب، تب وہ بہت برے آدمی تھے. لیکن میں نے کچھ الفاظ ایسے کہے کہ مجھے لگتا تھا وہ نہیں وہاں پر گیا، لیکن وہ اریسٹ ہوئے. انہوں نے اپنا فرض نبھایا، کسی کے اندر ہمت نہیں تھی وہاں پر جائے، وہ بندہ وہاں پر گیا. تو میں ان کو سلام کرتا ہوں، اور جتنی میں نے ان کے خلاف باتیں کی معذرت کے ساتھ، کیونکہ ہمیں ساری عمر اسکیمرز ملے ہیں، تو میں معذرت خواہ ہوں مشتاق صاحب سے اور ان کی فیملی سے، کیونکہ ہمارے ساتھ ہمیشہ دھوکے ہوئے ہیں، تو میں ان کو بھی دھوکے باز سمجھ رہا تھا. لیکن اللہ کی حفاظت کرے. اگر مشتاق سینیٹر مشتاق آپ کو سلام، لیکن اگر آپ نے کلمہ کے نام پر بننے والی ریاست مدینہ نظریاتی اسلامی ریاست پاکستان کے آپ دین محمد کے ماننے والے ہیں، تو آپ پھر میری طرف سے مبارک ہو، کیونکہ جو آپ نے بدنامی کمائی تھی جماعت اسلامی کا رکن اور سینیٹر ہوتے ہوئے، ایک بدکار زانی حرامی بیٹی کے باپ کو صادق اور امین کا ٹھپا لگا کر اور اس سے ریاست مدینہ کی حکمرانی کا اہل اور امت مسلمانہ کا لیڈر بنا کر وہ آپ نے اپنے وہ گناہ دھوئے ہیں. اور اللہ تعالیٰ آپ کی اس کاوش کو قبول کرے، اور ہم سلام کرتے ہیں کہ آپ میدان جنگ میں ہیں اور ہم یہاں بیٹھ کے دور صرف آپ پر باتیں کر رہے ہیں. نہیں، بہت معذرت جی، بہت معذرت. اور آپ کو سلام ہے کہ آپ جن حرام زادوں کے ہاتھ میں ہیں، میں آج اور آپ شکر کریں کہ آپ ان حرام زادوں کے ساتھ سے اور اس جماعت حرامی کے ہاتھ سے نکل گئے ہیں جو کہ 15 سال ایک زانی بدکار حرامی بیٹی والے کو ریاست مدینہ کی حکمران بنا کر اس کے ساتھ چلتی رہی. آج آپ کو اناؤنس کرنا چاہیے کہ آپ نے جماعت حرامی سے بھی دستبرداری کرنے کا اعلان کریں، تاکہ آپ اللہ خالد بن ولید بنو. سینیٹر تمہیں موقع ملا ہے، اللہ نے دیا ہے خالد بن ولید بننے کا. وہی خالد بن ولید جس نے جنگ احد میں مسلمانوں کو شکست کے چنے چبائے، لیکن اللہ نے ان کی لاج رکھ لی. لیکن پھر اسی خالد بن ولید جو ہے، جب وہ اللہ کی تلوار بنا، سیف اللہ بنا، تو پھر وہ کوئی جگہ نہیں تھا جو اس کے نام سے خائف نہیں تھی. اور وہ مرتبے اگر چارپائی پہ بھی پڑا تھا تو اس کے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جس پہ زخم کا نشان نہ ہو. اور پھر اللہ نے اور اس کے نبی نے اس کو کیا خطاب دیا تھا؟ سیف اللہ. تو وہ سب بھول جائیں گے زخم جو اس نے دندان حضور کے دندان شہید کیے تھے، وہ ختم ہو گئے. آپ بھی اس جماعت حرامی سے دستبرداری کا اعلان کرو اور اس اسلام کا نام لو جو کہ جس کے
جس کو تم ریاست مدینہ کا سربراہ بناتے ہو عمران خان کو اور علیمہ خان کو, اس ٹبر کو, اس کے بچے تو نیتن یاہو کے دیش کے ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. آنکھیں کھولو اپنی. جی مشتاق صاحب کو سلام, ان کی جرأت کو اور بہادری کو سلام, لیکن ساتھ ساتھ ایک سوال ہے آپ سے کہ ان کو تو وہ تو اس ٹائم پہ قید میں ہونیوں کی, اس عمران خان جس کو آپ نے بلڈ کیا میڈیا کے اوپر, جس کو آپ نے میڈیا پہ چلنا سکھایا, اس عمران خان کے سسرال کے ہاتھوں کیسا ہوا؟ آپ مجھے بتائیے کہ یہ اپنا بتائیں نا. سینیٹر صاحب جب آپ سینٹ کی سیٹ پہ بیٹھے ہوتے تھے جماعت اسلامی کے نام پر اور تحریک انصاف کے نام پر, تو آپ کو نیچے اس وقت گرمی نہیں لگتی تھی, اس وقت ہیٹ نہیں آتی تھی. شکر کریں کہ اللہ نے آپ کو اپنی ان غلطیوں کا جو ہے وہ سارا آپ نے دھونے کی, آپ کو اللہ تعالیٰ مبارک ہو, آپ کو اور آپ کے خاندان کو مبارک ہو, آپ کے گھر والوں کو مبارک ہو. حکومت اور ہمیں فخر ہے, دین اسلام کو فخر ہے کہ آج آپ خالد بن ولید, بچوں میرے بھائیوں بہنوں بیٹوں سن لو, خالد بن ولید بھی سینیٹر مشتاق کی طرح جنگ احد میں مسلمانوں کو ناکوں چنے چبوا کر اور سرور کائنات کے جو 2 دانت شہید ہوئے تھے وہ کر کے اس کے بعد اس نے لا الہ پڑھا اور پھر اس کو اللہ نے سیف اللہ کا میڈل دیا. سیف اللہ. لیکن ابھی لہو لہا کے ان میں شامل تو فلوٹیلا میں ہو گئے ہو. یاد رکھو یہ سارے فلوٹیلا والے لوگ کون ہیں؟ یہ یہود و نصارہ کے ساتھی ہیں. ان کی کشتیاں تو ادھر ہیں, ان کا بھی وہی حال ہے. سینیٹر مشتاق جو ادھر کربلا کا حال تھا کہ جب مولا حسین کے جو تھے انہوں نے جا کے کوفہ سے یہ کہا تھا, ماموں یہ کوفہ والوں کی دل آپ کے ساتھ ہیں, تلواریں یزید کے ساتھ ہیں. ان کی تلواریں اٹلی ہو, فرانس ہو, جرمنی ہو, ان کی تلواریں نیتن یاہو کے ساتھ ہیں. ان کے بم یہ یورپ پرووائڈ کرتا ہے, ان کو ٹیکنالوجی امریکہ پرووائڈ کرتا ہے. ان کی پیمنٹ جو ہے یہ سارے آپ کے 2 نمبر جو مڈل ایسٹ کے یہ سارے 2 نمبر کے جو نام نہاد مسلمان ریاستیں ہیں یہ پے کرتی ہیں. سینیٹر مشتاق آپ میں ہمت ہے تو پھر میری باتوں کو یا رد کرو یا انڈورس کرو. میں تو آپ کو سلام کر رہا ہوں, میں سلام کر رہا ہوں سینیٹر مشتاق. اللہ ان کو خیر خرید سے واپس لے آئے انشاءاللہ. لیکن آپ نے ہمارا سر فخر سے بلند کیا. جی میں بہت معذرت خواہ ہوں کہ ان کے خلاف ہم نے جو بھی چیزیں کی. بالکل نہیں, کوئی معذرت نہیں. نہیں میں نے ان کا کوئی معذرت نہیں. اچھا جو الو کا پٹھا حرامزادہ میرے نبی کے مقابلے میں ایک زانی بدکار حرامی بیٹی والے کے باپ کو صادق اور امین کہے گا, اس کو میں ہمیشہ حرامی کہوں گا. بس ٹھیک ہے. لیکن اب جو ان کا ایکٹ ہے اس کے لیے ایڈمرل صاحب بھی سلام کرتے ہیں, میں بھی سلام کرتا ہوں. ایڈمرل صاحب, سینیٹر مشتاق فلوٹیلا کے اندر جو بھی واقعہ ہوا اس میں آج کی تاریخ میں بھی سب سے زیادہ ریلیونٹ شخص آپ ہیں. پوچھیں کیوں؟ آپ ٹیونس کے ایمبیسڈر ہیں. بالکل الحمدللہ. اور یہ ٹیونس سے ان کا قافلہ چلا. جی. اب تھوڑا سا ہمیں جغرافیہ سمجھائیں, کیا کہانی ہے وہاں سے؟ دیکھیں بات سنیں, یہ یروشلم آپ دیکھ لیں کہ اٹلی جو ہے یورپ میں جو لمبا سے ہے جس کا فٹ بال کی طرح ٹانگ بنی ہوئی ہے. جی پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ اللہ کے دین کو چیلنج کرنے والے لوگ جو تھے وہ کون تھے؟ یہ یورپین تھے, یہود و نصارہ. جی ایگزیکٹلی ادھر کی تھے. دیکھیں جب اللہ تعالیٰ نے آدم ثانی کہا جاتا ہے حضرت ابراہیم کو, جب اللہ نے آدم کی بنائی ہوئی دنیا کو فنا کر دیا طوفان نوح سے, اور جب نوح کی کشتی جو ہے وہ جو ہے ماؤنٹ ارارات پہ جا کے اٹکی اور پھر اس کی اولاد پھیلی. آپ دیکھ لیں کتنے سال لگے ہوں گے دوبارہ بنی نوع انسان کی فارمیشن کے لیے. تو پھر ابراہیم کو چنا, حضرت ابراہیم کو چنا کہ اب دوبارہ ان کو, پہلے جو تھے وہ ٹھیک نہیں تھے,
جی 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 اب دوبارہ ان کو رد کیے تو نہیں آئے نا. تو جب آپ دیکھیں گے حضرت ابراہیم کا سلام ہے اس آدم ثانی پہ, آپ دیکھیں کتنی بڑی ذمہ داری ہے. وہ کہاں عراق میں پیدا ہوتے ہیں, والد ان کا عازر جو بت بناتے ہیں مجسمے جو بیچتے ہیں وہ شو روم میں, اور جب وہ والد ایک دن کہیں جاتے ہیں تو مجسمے توڑ کے کلہاڑا جو ہے بڑے بت کے گردن میں لٹکاتے ہیں. والد واپس آ کر پوچھتے ہیں کہ او یہ کس نے کیا؟ تو انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا. انہوں نے کہا تمہیں نہیں پتا, تم تو ادھر محافظ تھے. اس نے کہا اس سے کیوں نہیں پوچھتے ہو یہ بڑا بت جس کے گلے میں یہ لٹکا ہوا ہے کلہاڑوں سے, کبھی بت بھی بولتے ہیں. تو اس نے کہا پھر آپ اس کی پوجا کیوں کرتے ہیں؟ یہ ہے زیرو, یہ ہے لاجک. تو پھر اس سے پڑھے اور ہر جگہ سے بھی پڑھے, گھر سے بھی پڑھے, محلے سے بھی, شہر سے بھی. اور بادشاہ نمرود نے کہا اس کو آگ میں ڈال دو اور اتنی بڑی آگ جلاؤ کہ اس کا الاؤ پوری دنیا دیکھے. تو جناب لکڑیاں اکٹھی کی گئی اور آپ قذافی اسٹیڈیم کی طرح آپ دیکھیں کہ ایک بڑا سا جو ہے مچان بنا کے وہاں آگ سلگائی گئی. اب ابراہیم کو پھینکے کون, کیونکہ آگ کی تپش کے اتنا نزدیک جائے کون. تو پھر وہی وہ جو ہے ایک جو ہے کیٹاپلٹ بنائی گئی, پھینکا گیا. تو جب دیکھیں نا آپ بیٹے باپ دیکھیں, سبحان اللہ, ابراہیم کا مقام واقعی قابل قدر. انہوں نے کہا کہ جب پھینکا گیا, پتہ ہے میں آگ میں پھینکا جا رہا ہوں, لیکن توکل کا کیا عالم ہے کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے. سبحان اللہ, بات ہے جی, کیا بات ہے, سبحان اللہ, کیا بات. اور اس کی مثالیں آپ حضور پاک کو بھی کئی ملیں گی بے شمار کہ جب ایک دفعہ کسی کافر نے تلوار حضور لیٹے ہوئے تھے, اس نے کہا کہ اب تمہیں کون بچائے گا میرے ہاتھوں سے؟ حضور نے فرمایا میرا اللہ. اس کا ہاتھ سے تلوار. تو اس طرح جب آگ ٹھنڈی پڑ گئی تو نمرود نے ہاتھ جوڑ لیے کہ بھائی میری جان چھوڑ, میں تمہیں کچھ نہیں کر سکتا. جیسے بعد میں فرعون نے بھی جوڑے تھے نا, جب نیل کے دریا کو کھولا تھا. تو اس طرح بیٹے وہ جو باتیں ہیں, اور جب وہ بنی اسرائیل بناتے ہیں تو بنی اسرائیل اگر اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں چلے, پھر بنی کون آئے؟ یہ جو حضرت عیسیٰ کے جو پیروکار تھے, جن کو ہم کیا کہتے ہیں, اپنا مسیحی کہتے ہیں, وہ آئے. اس کے بعد بھی اللہ نے ان پہ کراس لگا کے جب سرور کائنات کو یہاں بھیجا تو کون, کس کی یہ وش تھی؟ یہ اللہ کی وش تھی. ایسا ہی ہے جی. لیکن یہی دجالی فتنے نے, یہ نیتن یاہو کے قبیلے نے, یہ جو ہے, اور یہی مسیحی قبیلے نے ان کو نہیں مانا اور کہا کہ نہیں, نہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور نہ نعوذ باللہ نبی. تو اس کے بعد مجھے بتائیے کہ یہ وہی لوگ ہیں نا اب جو نیتن باہو کے لیے جس کو فلوٹیلا, جس کے فلوٹیلے پہ یہ ابھی یہ جس کی کشتیوں پہ بیٹھ کے جا رہا ہے جی جی, تو اب کیا وہ نیتن یاہو کو آپ کا کیا خیال ہے, وہ لڑیں گے؟ اور کیا یہ صلح حدیبیہ ہوگی؟ نہیں, سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا. او بھائی یہ عثمان نہیں ہے جو مکہ گیا ہے کہ ہمیں حج کرنے دو, یہاں بیت رضوان نہیں ہوگی. ایڈمن صاحب میں آپ سے جغرافیائی لحاظ سے جغرافیہ یہ دیکھیں, سمندر ہے, تھوڑا سا بچوں کی طرح بتائیے. آپ دیکھیں کہ ایک انڈین اوشن ہے, ٹھیک ہے, ایک بحر الکاہل ہے جس کو اٹلانٹک اوشن ہے, ٹھیک ہے. اب ان دونوں کے درمیان میں یورپ, افریقہ اور ایشیا کے درمیان جو ہے وہ میڈیٹرینین سی ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اب میڈیٹرینین سی کے آخری کونے پہ مالٹا ہے, ٹھیک ہے, جبر الطارق ہے جہاں سے کراس کیا تھا. ٹھیک ہے. اب یہ بڑی سی ندی ہے تو سمندر لیکن ایک بہت بڑی ندی ہے. اب میں کریڈٹ دیتا ہوں یورپین کو کہ انہوں نے اس ندی سے مسلمانوں کو باہر نہیں نکلنے دیا, ورنہ آج امریکہ شاید ان سے پہلے جو ہے مسلمانوں کے قبضے میں ہوتا, کیونکہ اسی زور کے اوپر بحر ہند دیکھیے نا, انہوں نے یہ کشتی رانی کا جو آرٹ تھا اس کے زور پہ انگلینڈ چھوٹے سے ملک نے
पूरी दुनिया पे सन नेवर सेट्स इन द ब्रिटिश एम्पायर, वो हासिल किया था। तो इन्होंने एक ही यहाँ पे जंगजू आया था समुद्री, और अल्लाह ने ऐसे ही, हदीस नहीं है ये, कि समुद्र की एक लड़ाई का जो अजर है वो खुशकी की 7 लड़ाइयों से बराबर है। अच्छा, जी हाँ, ठीक है। और मुसलमान तो वैसे ही पानी से घबराते हैं, और एक बस डिग पवे नहर च 60 बंदे डूब के मर जाते ने। बातें तुम लफाजी करते, और ये सारे हरामी मीडिया और ये एंकर और ये जो है ये बड़े बड़े दानिश्वर, ये ज़बानी, अल्लाह ताला ने शैतान के बाद किसको बुरा कहा है? शायर को बुरा कहा है। शायर को? जी हाँ। असी तो इमरान खान समझ दे रहे। इमरान खान तो इब्लीस है ना। अच्छा। वो तो है ही पैदा, वो वकीलों की तरह इमरान खान तो बेटा ही इब्लीस का है। अच्छा, जैसे पैदा हुआ वकील तो शैतान ने कहा लो आज हम भी साहिब औलाद हो गए, इसी तरह वकीलों की तरह इमरान खान भी वो साहिब किसकी औलाद है? वो नेतन्याहू जिसके बच्चे पाल रहा हो, वो जो है एजेंट है ये यहूदियों का, नसारा का, हनूज का, खवारिज का। तो ये जो है, और 9 मई की दहशतगर्दी का ये बड़ा मुल्ज़िम, और चंदा चोर और तोशाखाना चोर, और उस पर जनाब टांगे कामती हैं या कांपे टांगती हैं हमारी एस्टेब्लिशमेंट की और हुकूमत की, मुल्लाओं की, दीनी जमातों की, जजों की, चीफ जस्टिस की, कि उस बंदे के ऊपर ये जो है सादिक और अमीन का ठप्पा ना लगाएं, और उसको सादिक और अमीन का ठप्पा लगाते हैं जी। अच्छा एडमिन साहब, ट्यूनिस से होल्ड ऑन ट्यूनिस जो है वो किधर है? ट्यूनिस जो है वो नॉर्थ अफ्रीका में है। ओके, ठीक है। ट्यूनिस जो है इधर नहीं है। अच्छा, यहाँ पे ओरिजिनली यहाँ थे, लेबनान के साथ एरिया था ये। ओके। यासर अरफात और पैलेस्टीन जो है, ट्यूनिस तो यानी कि दूसरे बर्रे आजम में आ जाता है। अच्छा, वो तो यहाँ से बेदखल होके जो यासर अरफात थे और PLO थे वो ट्यूनिस में आ गए थे। ओके। ये सारी कहानी ये जो है, जिस फ्लोटिला जो जा रहा है ना लैला परवांदा रोंदी सजना नू, ये फ्लोटिला कहाँ जा रहा है? ये फ्लोटिला की आवियारी जो है किसने की थी? ये जंग अज़ीम 1 के बाद ये फ़लस्तीन के टुकड़े और ये अरब के टुकड़े करके किसने बांटे थे यहूदियों को? यूरोपियन ने। अच्छा, ऑटमन एम्पायर के खिलाफ कौन लड़ा था? और यूरोपियन काम के खिलाफ मुस्लिम लीग का बानी लड़ा था। मुस्लिम लीग के ये हमारे बाप दादे लड़े थे। जंग अज़ीम अव्वल में और जंग अज़ीम 2 में हमने किसका साथ दिया था? हमने ऑटमन एम्पायर के खिलाफ लड़ने वालों का साथ दिया था, यानी हमने दुश्मनों का साथ दिया था। लेकिन उस टाइम पाकिस्तान का वजूद में था ही नहीं। तो पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहे थे ना ये। अच्छा, तो फिर पाकिस्तान के वजूद के साथ कौन सी रियासत बनी? 9 महीने के बाद कौन बचा दिया पाकिस्तान ने? इसराइल। तो फिर हमारा बच्चा नहीं है? ठीक है, मैं कह सकता हूँ। हम आप हंसते हो? चाचिया के मामी हम। अबे हंसते हो? हम चाचुए के मामू हैं। अब मेरी बात सुनो, बात ये है कि ये तुम्हारा ना अभी वो एक जैक गोल्डस्मिथ जो है वो मामा है इमरान खान के बच्चों का कि चाचा है? मामा है उनका। तो अगर वो मामा है तो फिर मामे हुए हम। अच्छा, ठीक है। एडमिन साहब, वैसे मैं आपसे पूछूं, ये जो फ्लोटेला पकड़ा गया वहां पर, ये नहीं, मैं आप सवाल तो सुना कि ये समुंदर जो होता है उसमें एक इंटरनेशनल सी था। ये इंटरनेशनल सी में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, कोई भी गुजर सकता? देखो बेटे, इंटरनेशनल सी में जो 12 नॉटिकल माइल जो होता है ना, वो थोड़ा ज़मीनी मील से बड़ा होता है। ओके, ठीक है, ठीक है। ये 2000 गज का होता है, ठीक है। तो 12 मील तक हमारी जो सरहदें होती हैं, और उसके बाद एक हमारा जो है आगे वाला एरिया जो होता है, एक तो टेरिटोरियल सी है
اور ایک ہمارا وہ ایریا ہے جہاں پہ ہم اگر نیچے تیل ہے, ٹھیک ہے, جیسے ابھی رن آف کچھ پہ لڑائی کیوں ہو رہی ہے جی کہ رن آف کچھ میں اگر تیل نکل آئے 12 میٹر کے بعد بھی اور آگے 50 کلومیٹر, تو اس کے جو ملک جس کو لگتا ہے سمندر وہ اس کا مالک ہو جاتا ہے. تو یہ فلوٹیلا روم سے آیا. مجھے کاغذ دو میں آپ کو دکھا دوں. آپ مجھے بتائیے, میں آپ کو کاغذ دیں, میں آپ کو ڈرا کر کے دکھا دیتا ہوں. ایک پیج دیکھو صاف, یہ تیرے پیج بھی تیرے دل منگو کالے نے, تیرا پیج بھی تیرے دل منگو کالے نے, اور کوئی لد چٹا پیج ہے نہیں. اچھا نہیں چھوڑو, کیونکہ ہم تو چٹے ہیں نا, تیرا تو رنگ گورا ہے, تیرا تو رنگ گورا ہے. ہاں یہ گوروں کی دیکھو بیٹے, یہ یورپ ہے. میں یہاں سے ریکارڈ کرتا ہوں تاکہ میں یہاں سے ریکارڈ کرتا ہوں تاکہ ہم چلا دیں گے. جی یہ ترکی آ جاتا ہے, یہ اور پھر یہ سویز کینال آ جاتی ہے, اور یہاں سے پھر یہ افریقہ شروع ہو جاتا ہے یہاں سے. ٹھیک ہے, ٹیونس ادھر ہے, یہ مالٹا ہے, اور یہ جبل الطارق ہے. یہاں پہ انٹر کرتے ہیں تو یہ میڈیٹرینین سی ہے, اور یہ ٹرکی ہے, یہ ٹرکی ہے, یہ ایشین حصہ ہے, اور یہ ٹرکی کا یورپین حصہ ہے. تو یہ واحد ملک ہے جو 2 کنٹیننٹ میں یہ ہے, ادر دین یو سی آپ کو پتا الاسکا ہے. یہ جو ہے یہ اب یہاں سے یہ اٹلی ہے, یہ دیکھیں یہ اٹلی کی یہ بوٹ آ رہا ہے, یہ اور یہ یروشلم ہے, یہ جہاں میں, یہ یروشلم ہے, یہ جہاں پہ میں نے, اور یہ روم ہے. اب یہاں پہ جب آئے تھے, جب یہودی یہاں پہ تھے, تو یہودیوں پہ حکومت کون کر رہا تھا؟ رومنز. اور جب عیسیٰ آئے تو انہوں نے یہودیوں کے کہنے پہ حضرت عیسیٰ کو صلیب پہ چڑھا دیا, لیکن 60 سال بعد رومنز خود کرسچین ہو گئے. رومن کیتھولک, لفظ رومن کیتھولک سنا نا, اس طرح ہوا. اور رومیوں کا مکہ مدینہ اور پوپ کون ہے, کہاں ہے؟ اٹلی میں, روم میں. ٹھیک ہے, انہوں نے پھر اس کو استنبول کو فتح کیا. ٹھیک ہے, اس کو آپ کو کانسٹینٹینوپل, ٹھیک ہے, جس کا نام ترکی والوں نے استنبول اسلام آباد رکھا ہے. ایکچولی اس کا مطلب اسلام آباد ہے. استنبول اسلام آباد. تو یہ اسلام آباد ہے ٹرکی. اور ٹرکی میں پھر بھی ایک یہاں پہ بلیک سی ہے, اور ٹرکی کا یہ بلیک سی اس کی پھر نیک بنتی ہے, اور اس کے دھانے پہ ٹرکی بیٹھا ہوا, اور پھر رشیا ہے. تو یہ 2 چوک پوائنٹ ہیں, یہ اور یہ. تو یورپین نے مسلمانوں کو اس میڈیٹرینین سی سے نہیں نکلنے دیا. ایک جو ہے یہاں پہ یہ زیادہ تر فتوحات جو ہوئیں یہ ٹرکی نے, یہاں سے رومانیہ بھی گئے, اور ادھر سے ٹیونس سے, آپ امیجن کریں ٹیونس سے یہاں پہ جبرالٹر سے کراس کر کے اسپین میں 800 سال مسلمانوں نے حکومت کی. یہاں پہ کشتیاں جلائیں تھیں نا. ایک سینیٹر مشتاق ہیں کہ کشتیوں میں, اور ایک وہ ہیں جبل الطارق کہ کشتیاں جب پہنچ گئی دوسرے کنارے تو جلا دیں, واپسی کرا. یہ ہے میراث ہماری, یہ ہے میراث ہماری. 800 سال اسپین پہ قبضہ کیا. اور پھر یہاں پہ ٹیونس میں وہ جو ہاتھیوں والے تھے, جہاں ٹیونس میں ہاتھی, آپ کو پتا ہے کہ عقبہ بن نافع جو بیت رضوان میں شامل تھے, انہوں نے ٹیونس کو فتح کیا, اور انہوں نے مسجد کیروان بنائی. ایک جگہ کیروان جگہ ہے جہاں پہ مسجد کیروان ہے, اور یہ فاطمائی ڈائنیسٹی جو ہے یہ وہاں سے شروع ہوئی تھی. اور پھر یہاں سے اس فاطمائی ڈائنیسٹی نے آ کے یہ ایجپٹ میں آ کے آپ کا کائرو جو ہے, قاہرہ, وہ آباد کیا تھا اسلام آباد کی طرح. تو یہ اس میپ کے اندر یہ اٹلی ہے, یہ جو ہے یہ یروشلم ہے, ٹیونس یہ ہے. یہاں سے چلا ان کا قافلہ, یہاں سے چلا مشتاق صاحب کا قافلہ, یا ایسے آیا, اور جب نزدیک آیا تو ادھر سے اسرائیل کی یہ جہازوں نے گرا ڈال دیا. اچھا, نکلے وہ وہاں ٹیونس سے تھے؟ نکلے وہ ادھر یورپ سے, ادھر سے بھی ترکی سے بھی, ادھر سے آئے نا. نہیں, وہ سنا ٹیونس سے نکلے ہیں, وہاں سے آئے, وہاں سے.
دیکھو ٹیونس سے تو ایسے آئے نا, ایسے آئے ہیں, ٹھیک ہے, تو ادھر والے بھی جوائن کر گئے نا, یہ ٹیونس سے بھی آئے ہیں, ایسے آئے ہیں, اور ادھر سے ٹرکی نے جوائن کیا, یورپین نے ایریا میں ان کو کیپچر کر لیا, یہاں پہ یہ ایریا, یہ جو ایریا نا دیکھیں, یہ نہر سویز ہے جی, اور یہ یروشلم ہے. تو ایڈمن صاحب جو فری سی ہوتا ہے, انٹرنیشنل سی, وہاں پر لا کیا ہوتے ہیں, وہاں پر کوئی دیکھیں لا جو لا ہے, انٹرنیشنل لا یہ ہے کہ آپ کو سیفٹی آف نیویگیشن, فریڈم آف نیویگیشن ہر ملک کو حاصل ہے. آپ انٹرنیشنل لا پہ گن پوائنٹ پہ تو پائریسی ہو گئی, یہ انہوں نے پائریسی کی ہے, بدماشی کی ہے, ڈکیتی کی ہے, یہ سمندری قزاقی ہے. اچھا پائریٹس ہیں پھر جی, یہ نیتن یاہو نے, اور اس کی بیک پہ کون ہے, وہ یونائٹڈ نیشن ہے, وہ امریکہ ہے, وہ جرمنی ہے, وہ جاپان ہے, وہ فرانس ہے. یہ سارے کون ہیں؟ او بھائی آپ مجھے بتائیے کہ اگر آپ کا یہ سارا جو ہے نیتن یاہو کو یہ جو ہے یہ نکالا کس نے تھا ادھر سے؟ انہوں نے نکالا تھا نا. دوبارہ آباد کس نے کیا تھا اس کو؟ وہ تو مسلمانوں نے آباد کر دی تھی نا جی. تو اب ان کو یہ یاد آ گیا ہے کہ اب ان کو بچوں کو بھوک لگتی ہے تو ہمیں راشن لے کے جانا ہے. تو جب غزے کا پھول جیسے بچوں پہ یہ جو ہے یہ 1000 پاؤنڈر گراتے ہیں روز, تو ان کو یاد نہیں آتا ہے, اس وقت قرارداد نہیں پیش ہو سکتی ہے کہ اس کا جو ناطقہ بند کرو اینڈ بی ڈکلیئرڈ وار کریمنل. وائی it is not being required by the Muslim state particularly and by the international body to declare Netanyahu war criminal. اگر ہٹلر کو کیا جا سکتا تھا تو, لیکن نیتن یاہو انٹرنیشنل کورٹ کے اکارڈنگلی وہ اریسٹ ہو جائے گا اگر یہ ایمرجنسی ختم ہوگی, تو وار تو سولوشن آخری ان کے لیے. تو پھر نیتن یاہو ہے اپنا جو یونائٹڈ نیشن کا پریزیڈنٹ, وہی ہے ٹیکنیکلی تو وہی ہے. تو پھر بیٹے مان لو نا, تو پھر مان لو کہ ابھی فرعون 2 جو ہے وہ نیتن یاہو ہے. مان لو کہ وہ بھی اللہ جو ہے نا, یہ مان لے ابھی وہ اس کے لیے ایک موسیٰ چاہیے جی. اور سینیٹر مشتاق جو لوگوں کی کشتیوں میں بیٹھ کے جائے وہ موسیٰ نہیں ہوتا. بڑی گہری بات کی ہے آپ نے, بہت گہری بات کی ہے. وہ کشتیاں وہ ہیں جو جلا کے آئے. جبر الطارق کو جبرالٹر کیوں کہتے ہیں؟ جبر الطارق. جب یہاں سے کشتیاں گئیں تو کیا حکم دیا؟ آگ لگا دو, یا قبر بنے گی ہماری یا ہم جیت کے جائیں گے. واہ, کشتیوں کو آگ لگا دی, یا جیت کے جائیں گے یا ادھر ہی دفن ہو جائیں گے. سر بات یہ ہے کہ یہ جماعت اسلامی جو ہے نا, اسلام اگر خالی یہ تقریروں سے پھیلتا تو پھر اقبال بڑا اپدیشک ہے, من باتوں میں موہ لیتا ہے, گفتار کا یہ غازی تو بنا گفتار. ایڈمرل صاحب آپ وار اسٹریٹجسٹ ہیں, آپ نے 3 جنگیں لڑی ہیں, آپ کے مطابق اس ٹائم پہ ہماری کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے کہ مشتاق صاحب اور دیگر لوگ فلوٹیلا کے اندر IDF کی قید میں ہیں اس ٹائم پہ, وہ ان کے ساتھ کیا کریں گے, کیا سلوک کریں گے ان لوگوں کو پکڑ کے جو قیدی ہیں وہاں پر, کیونکہ ان کی ریپوٹیشن تو یہ وہ چھوڑتے نہیں, نمبر 1. اور نمبر 2, ہم لوگ جو ایز اے ریاست, ایز اے حکومت, ہمیں ڈائلاگس کرنے چاہیے یا جس طرح انہوں نے بدماشی کی بدماشی کرنی چاہیے؟ واٹس یور ٹیک آن دیٹ؟ بیٹے بات یہ ہے کہ کیا سرور کائنات نے, میری بات سن لینا ابھی بڑے حوصلے سے, جی کیا سرور کائنات نے مکی زندگی میں مسل دکھائے تھے؟ نہیں. یا تعلیم و تربیت اور عاجزی اور دعوت اور لوگوں کو تعلیم و تربیت, عاجزی, دعوت. جی یار دیکھیں کیا ٹریننگ ہو رہی ہے میرے نبی کی 3 سال شیب ابی طالب میں. واہ واہ سبحان اللہ. خدیجۃ الکبریٰ اور عبد المطلب ابو طالب بچے رو رہے ہیں اور ہانڈی میں سوکھا ہوا چمڑا اور پتھر ڈال کے آوازیں. جی. اور یہاں پہ بادام اور پستے قیدی نمبر 804 کو.
جس پہ ٹھپا لگا ہوا ہے صادق اور امین کا. نعوذ باللہ العظیم. لعنت ہے اس جج پہ, لعنت آصف سعید کھوسا تجھ پر, لعنت سپریم کورٹ تجھ پر, جنہوں نے اس پہ زانی بدکار اور حرامی بیٹی کے باپ پر تم نے ٹھپا لگایا. لعنت طارق جمیل تم پر, لعنت جو ہے وہ بحالی, وہ جو ہے نا یہ دین آئین کا جو تحریک چلانے والوں پر, چچک زئی پہ لعنت, فضل الرحمان پہ لعنت, یہ جو ہے یہ وہ کیا ہے, یہ جتنے باقی یہ جو ہیں جماعتیں جو ہیں بیچ میں جو اس کا لڑ پکڑ کے زانی کا اس کو ریاست مدینہ کی سربراہی کے لیے کیا ہے, تحفظ آئین پاکستان. حرام خورو, بدکارو, زانیوں پہ ٹھپا لگانے والوں, کیا آئین جو ہے وہ قرآن سے بڑا ہے یا قرآن آئین سے بڑا ہے؟ قرآن بڑا جی, قرآن. تو تمہیں سو موٹو لیتے ہوئے تمہارے کالے جبے بڑے چمکتے ہیں, اور یہ بڑے جو ہے نا مائی لارڈ مائی لارڈ مائی لارڈ, می لارڈ تم ہی تے مراسی ہے نا, ممی ڈیڈی گروپ می لارڈ. اور یہ پنجابیوں کو تو ابھی یہ رکشا ڈرائیور اور جو گوئلیاں تھاپیاں تھپن والا بھی وہ بھی نیانے کہندے نے پاپا ممی. می لارڈ دا بچہ, یہ می لارڈ حرامی ہیں سارے, جو گورے کے قانون کو فوقیت دیتے ہیں دین محمد پہ. ایڈمن صاحب دیکھیں سوال تو میرا کمپلیٹ کر دیں پلیز. تو آپ مجھے بتائیے کہ میں نہیں نہ ہم اس پوزیشن میں ہیں, ہماری اس وقت وہی حالت ہے جو حضور کی مکی زندگی میں تھی. ہمیں آجی سے بات کرنی پڑے گی, ہمیں حکمت سے بات کرنی ہے. اور یہ جو پتہ کیا ہے, یہ ان قیدیوں کو رہا کر کے ڈھول بجائیں گے, قیدی چھڑا لیے, اور ساتھ چونا لگائیں گے حماس کو, اس کی ٹانگیں باندھ دیں گے, اور اپنے جو ہے قیدیوں کو چھڑا لیں گے. یعنی کہ ایک سیکنڈ, ارے ایک منٹ, آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ یہ ہاسٹیجز ان ہاسٹیجز جو حماس کے پاس ہے ان سے ریپلیس کیے جائیں گے؟ یہ ہاسٹیجز ان کو جب یہ ریلیز کرنے کی کنڈیشن یہ ہوگی کہ ان کو بھی ریلیز کرو. حماس نے جو پکڑے میں ان کو ریلیز کرو. یار بات سنو, تم خود ہی بات لمبی کرتے ہو, پھر میرے منہ پہ جو ہے یہ ہم نے جیسے جیسے عمران خان نے کشمیر دیا تھا, جیسے پرویز مشرف نے کشمیر دیا تھا, اس ہیرو نے انڈیا کو. آج آزاد کشمیر میں کیا ہوا ہے, آپ سے اگلا پروگرام میں نے کرنا آپ سے پورا اس کے اوپر, لیکن میں اس پروگرام کو کنکلوڈ کروں گا. دیکھیے نمبر 1 جو سینیٹر مشتاق نے انیشیٹو لیا پرسنلی ذاتی طور پہ, وہ سرخرو ہو گیا. جی ٹھیک ہے, اس کے اوپر کوئی دو رتی ختم ہوگی بات. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کیا جارڈن بنو ہاشم نہیں ہے تو کیا بنو ہاشم نبی کا گھرانہ نہیں ہے؟ تو سب سے زیادہ امداد امریکہ اسرائیل کے بعد کس کو ملتی تھی؟ تو سر پھر میرا منہ نہ کھلوائیں. لیکن میں اب آپ کی بات کو کنکلوڈ کروں کہ آپ کے اکارڈنگ ایز اے وار اسٹریٹجسٹ میں کر رہا ہوں, میں نے کمپلیٹ ہونا ایز اے وار اسٹریٹجسٹ وی شوڈ میک. اب سن لو اسٹریٹجی, جو ایک مین تھیم دے رہا ہوں اسٹریٹجی کی. our strategy should be to make the occupation of Gaza most costly for Israel. اچھا ٹھیک ہے. اگر میں آپ کے گھر پہ قابض ہوں تو اتنی قیمت ادا کریں کہ پھر آپ گھر سے خود ہی کہیں کہ جن بھوت تنگ کرتے ہیں. اب سمجھ آ گئی؟ ٹھیک ہے. اور سیکنڈلی میں اس کو ادھر کنکلوڈ کروں گا, جو بات مجھے بھی سمجھ آئی کہ اب یہ جتنا بھی فلوٹیلا کے اندر لوگ پکڑے گئے ہیں جن کو ہم ہاسٹیجز بول رہے ہیں, یہ ہاسٹیجز ٹریڈ ہوں گے ان ہاسٹیجز کے ساتھ جو حماس کے پاس ہیں آلریڈی ہے. ٹریڈ نہیں, ان کے ساتھ نہیں بلکہ ان کا وزن ڈالا جائے گا, اور کچھ حماس کے ہاسٹیج بھی واپس کیے جائیں گے. لیکن ان کا, اور دیکھو نا پہلے, اب جتنے جیل میں قیدی ہیں, کیا تم میں چاہے ہم دعوتیں اڑاتے ہیں یا گھر پہ کھاتے ہیں, آر وی وریڈ؟ سوائے عمران خان کی پی ٹی آئی کے از اینی باڈی وریڈ کہ جیل میں کتنے آدمی ہیں؟ نہیں, ایمانداری سے کہنا نہیں ہے نا. تو اب حماس کے قیدیوں تو یعنی یہاں پہ ان کو بھوک کے کھانا نہیں مل رہا, تو قیدیوں کو تو بھول گئے نا لوگ. ان کی وجہ سے شاید وہ کہتے ہیں نا کہ جو ہے نا
ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਸੁੱਟਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਟੁੱਕਰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ. ऐसा ही है, बिल्कुल ठीक है. एडमिन साहब, आज की बात जो थी, मैं काफ़ी चीज़ें मुझे क्लैरिटी के साथ समझ आई हैं. मैं चाहूँगा कि 7 अक्टूबर का आखिरी टाइम दिया गया इनकी तरफ से, सुहूनियों की तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, फ़लस्तीन के कॉज को, जो इन्होंने 20 नकाती एजेंडा नहीं है, 7 तारीख. तो मैं चाहूँगा कि जिस टाइम पे 7 तारीख को इसका रिज़ल्ट आए तो हम स्पेसिफिकली उस टाइम पे भी बैठें इंशाल्लाह, और उस टाइम पे फ़ौरन ही आपसे वो चीज़ें डिकोड करवा के फ़ौरन ही उसको फ्लोट करें. तो अडमिन साहब, बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए. हम आपके हमेशा मशकूर रहते हैं कि आप अपनी सेहत का ख्याल ना रखते हुए हमारे पास आते हैं और हमें वो बातें बता जाते हैं. अगर पाकिस्तान ने 77 साल अपनी सेहत का ख्याल ना रखा तो मैं किस खेत की मूली हूँ. एडमिन साहब, अब इसी प्रोग्राम को थोड़ा सा 10 मिनट और प्रोलॉन्ग कर लेते हैं, फिर आपको 7 तारीख को ज़हमत दे दूंगा. एडमिन साहब चलें, मुझे बताएं, अगर मैं आपसे फिगर्स में पूछूं कि पीटीआई ने स्पेसिफिकली, अगर आप रेट करें पाकिस्तान की हिस्ट्री में या दुनियावी हिस्ट्री में, एक तरफ नाउज़ुबिल्लाह यहूद नसारा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा डैमेज करने की कोशिश की, तहरीक इंसाफ का कितना रोल है इस्लाम को डैमेज करने में? आज तक जब से इस्लाम आया है, जितना डैमेज इमरान खान ने इस्लाम को किया है, आज तक कोई आदमी इतना डैमेज दीन इस्लाम को नहीं कर सका. और जितना डैमेज इमरान खान और पीटीआई को सपोर्ट करने वाले दीनी जमातों और दीनी रहनुमाओं ने, पीरों फ़कीरों ने और मुल्ला मुलवंटों ने किया है, आज तक इतनी, मैं कहता हूँ कि इतना डैमेज तो इस्लाम करबला में भी नहीं हुआ. मेरी बात सुन रहे हैं? और करबला की मिट्टी ने तो इस्लाम को दोबारा उठा दिया जी. लेकिन हमने जितना इस इमरान खान को, आप मुझे बताइए, अगर इमरान खान के, एक सवाल का जवाब देना, आगे नहीं बोलना, क्या इमरान खान के बच्चे यहूदी हैं कि नहीं? प्रोक्लेम्ड नहीं. क्या उन्होंने उसको छोड़ के वो दफा हो गए हैं वहां से, जब माँ को छोड़ गए हैं? नहीं, माँ के पास है. क्या इसकी हरामी बेटी टेरियन, वो उसको पाला उसी माँ ने कि नहीं? पाला जी, जुमैमा ने पाला. क्या जो इसका मामू है जैक गोल्ड, वो यहूदी है कि नहीं? वो यहूदी भी क्या है, या साइड का सपोर्टर भी क्या है. मुझे बताइए, क्या यहूदी जो है वो लैंड के लिए लड़ रहे हैं या इसलिए लड़ रहे हैं कि वो कहते हैं कि हम हैं दीन इब्राहिमी के चौधरी और ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अरब के बद्दू, ऊँटनी का दूध पीने वाले और खजूरें खाने वालों में से कहाँ से आ गए? नहीं जी, वो हज़रत इब्राहीम से अपने आप को जोड़ें और साथ हज़रत इसहाक से, और वो किसको चैलेंज कर रहे हैं? वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके दीन को, उसकी नबुव्वत को, उसको लाए हुए कुरान को चैलेंज कर रहे हैं, बनी इस्माइल को और कुरान को. क्या यहूदों ने सारा, क्या कुरान को, अल्लाह की किताब, और मुसलमानों को जो है, जो उम्मत मुसलमान को नबियों की कौम मानते हैं? औज़ुबिल्लाह नहीं. तो फिर तुमसे बड़ा बेगैरत और कौन होगा? बार बार मुझसे ये सवाल करते हो. क्या इस मुल्क का जो इस वक्त साहब इक़्तिदार तबका, क्या इस मुल्क की ये गोरा परस्त इमरांडू, अदलिया, हुकूमत, सेनेट, असेंबली, ब्यूरोक्रेसी, ये दानिश्वर, ताजर, जागीरदार, क्या ये मोहम्मद के इस्लाम को मानते हैं? क्या सिर्फ कह देना कि मैं मानता हूं ये काफ़ी है? ये तो काफ़ी नहीं है. तो फिर क्या, आप मुझे बताएं, क्या मैं अगर आप पे इस बंदे को पकड़ के ठप्पा लगाऊं कि तुम अदील बन गए हो तो कबूल कर लेंगे आप? नहीं. तो क्या इस हुकूमत ने, इस रियासत ने, जो पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे बनी, इमरान खान जैसे मुनाफी, नशई, मुनाफिक, चंदा चोर, घड़ी चोर, तोशाखाना चोर, हरामी बेटी के बाप, जानी, बदकार पर सरे आम ठप्पा लगाया या नहीं? लगाया.
کیا ان مولویوں نے لگایا کہ نہیں؟ لگایا۔ کیا یہ آج مولوی اس کے ساتھ کھڑے ہیں کہ نہیں؟ کھڑے ہیں۔ کیا یہ لبیک یا رسول صلی اللہ والے اسی کو انہوں نے مانا تھا جب 100 بندے اپنے مروائے تھے یا نہیں؟ آج اس ٹائم پہ مانا تھا۔ تو پھر مجھے بتائیے فضل الرحمان کی داڑھی ہو یا کسی اور کا دین کا عشق ہو، اور جب دین محمد کا تم یہ حال کر دو کہ اس کا مذاق اڑایا جائے اور وہ لڑکے اور لوگ کہیں کہ 2 ہستیاں جن کے ماں باپ جو ہیں وہ دنیا میں سب سے افضل ہیں، ایک عمران خان، ایک سرور کائنات، ایک بی بی آمنہ اور عبداللہ، اور ایک توبہ نعوذ باللہ عمران خان، خدا کا واسطہ اس سے بڑا ڈیمیج کبھی کر سکتا ہے کوئی؟ میں نہیں کر سکتا جی، سب سے بڑا ڈیمیج ان کا۔ میں ایگری کرتا ہوں آپ کی بات سے، میں ایگری کرتا ہوں۔ ٹھیک ہو گیا ایڈمن صاحب، بہت شکریہ اس پوڈ کاسٹ کے اندر ٹائم دینے کے لیے۔ تیرا منہ کیوں ہے رب سے ہوا لگتا جی میری ٹاک دے بعد؟ میں کی کرا ایڈمن صاحب، میں دوستو جی میں کچھ بولنا تو تسی کہنا چھڑنا نہیں تانوں میں۔ اگلا پوڈ کاسٹ میں پنجابی میں کرنا، مزہ نہیں آ رہا پنجابی میں کرو، پنجابی میں کرنا ہے صحیح ایسی ابھی کر لے، ہاں 15-20 منٹ کر لو ہے آپ کے اندر ابھی۔ لیں جی پھر آج کے پوڈ کاسٹ سے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، کیونکہ ہم ایک 15 منٹ کا پنجابی کا سیگمنٹ ریکارڈ کرنے لگے ہیں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اور اگلے پوڈ کاسٹ کے اندر اپنے سوالات ضرور کامنٹ کیجیے گا۔ یہ کلوزنگ ٹھیک ہے جی، اللہ حافظ۔